الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا، غریبوں کے داتا، حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا. آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا. دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا. ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا. دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے، دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، فیضان مخدوم اجرام، فیضان حضور غازی دورہ، فیضان حضور مجاہد دورہ، عشق محبت عشق محبت. زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا. آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیز، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے، دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی ڈرتا رہتا ہے. تو
है। नमाज का हुक्म दिया तो फरमाया वाक़ीमुस्सलात, यानी नमाज कायम रखो। रोजे का हुक्म दिया तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए। ज़कात का हुक्म दिया तो फरमाया वातुज़ ज़कात, माल की ज़कात खूब अदा करो। हज का हुक्म दिया तो फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए बंदों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके। मेरे अजीज, मगर गौर करने का मकाम ये है, सोचने की चीज ये है कि नमाज का जिक्र फरमाया तो हर्फ तन्वी नहीं लाया, रोजे का जिक्र फरमाया तो हर्फ तन्वी नहीं लाया, ज़कात का जिक्र फरमाया तो हर्फ तन्वी नहीं लाया, हज का जिक्र फरमाया तो हर्फ तन्वी नहीं लाया। लेकिन जब औलियाए कराम का तज़किरा फरमाया तो अला हर्फ तन्वी और इन्ना हर्फ ताकीद का भी जिक्र फरमाया। तो मैं सोचने लगा और गौर करने लगा, आखिर इसमें बात क्या है, इसमें कौन सा राज पिन्हा है, इसमें हिकमत क्या है। तो समझ में आया कि औलिया अल्लाह के जिक्र में हर्फ तन्वी लाने की वजह ये है कि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, वो गैब का जानने वाला है। अल्लाह को मालूम है कि आखिर जमाने में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे, कुछ लोग ऐसे जन्म लेंगे जो नमाज का इनकार तो ना करेंगे, रोजे का इनकार तो ना करेंगे, हज और ज़कात का इनकार तो ना करेंगे, नमाज इसलिए पढ़ेंगे कि अपनी पेशानी भी काली कर लेंगे, रोजे पे रोजा रखेंगे, माल की ज़कात खूब अदा करेंगे, हज पर हज करेंगे, इन सही इबादतों की अज़मत और अहमियत का इनकार तो ना करेंगे। लेकिन जब मेरे महबूब बंदों का जिक्र आएगा, जब औलियाए कराम का तज़किरा आएगा तो उनके फ़ज़ाइल और कमालात का इनकार करेंगे, उनकी ताकतों का इनकार करेंगे, उनके कश्फ करामात का इनकार करेंगे। इसलिए अल्लाह ने जब अपने वलियों का जिक्र फरमाया, अपने प्यारों का जिक्र फरमाया, अपने महबूब बंदों का जिक्र फरमाया तो फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, होशियार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। ऐसे मस्कुरा में गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने लफ्ज़ औलिया अल्लाह से पहले हर्फ तन्वी का जिक्र फरमाया, हर्फ तन्वी लाया। इरशाद रब्बानी है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयत करीमा में लफ्ज़ अला हर्फ तन्वी है, इसी तरह इन्ना भी हर्फ ताकीद है। गोया के अल्लाह ताला ने अपने वलियों का जिक्र करने से पहले हर्फ तन्वी का जिक्र फरमाकर लोगों को होशियार कर दिया कि ऐ लोगों, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे वली हैं, ये हमारे महबूब हैं, इनके फ़ज़ाइल और कमालात का इनकार ना करना, इनकी ताकत और क़ुव्वत का इनकार ना करना, क्योंकि इनमें जो भी खूबियाँ देख रहे हो, इनमें जो भी कमालात देख रहे हो, इनमें जो फ़ज़ाइल और करामात देख रहे हो, इनमें जो भी ताकत और क़ुव्वत देख रहे हो, ये सब कुछ मेरा अता किया हुआ है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। आप लोग एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, आयत मज़कूरा के मुताबिक इन्हीं अल्लाह के महबूब बंदों में से हुजूर क़ुतबुल कुबरा तारिक़ुस सल्तनत गौसुल आलम हबीब अज़दानी मीर औहद्दुद्दीन सैयद सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हे, आपकी बारगाह में हर वक्त सैकड़ों ज़ायरीन की भीड़ लगी रहती है। बिलखुसूस आसैब ज़दा लोगों के लिए आपका दरबार आलिया शिफा खाना बना हुआ है। हजारों मरीज लाए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याब होकर वापस जाते हैं। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाफ़ैज़ और बाकरामत बुजुर्ग गुजरे हैं। आप तख्ते सिमना को छोड़कर तबलीग इस्लाम के खातिर हिंदुस्तान तशरीफ लाए और लाखों कुफ्फारों मुशरिकीन को आपने दाखिले इस्लाम किया और नामुरादों की मुरादें पूरी की। मेरे अजीज, आइए
مخدوم اشرف جہانگیر سرمایہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم کرامت پیش کروں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت راسخ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے ان محبوب بندوں کو کتنی عظیم طاقت و قوت سے نواز رکھا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سرمایہ رضی اللہ تعالی عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف فرما تھے تو آپ کے چند مریدین تفریحاً سیر کو گئے۔ راستے میں ان لوگوں نے ایک بت خانے کو دیکھا جہاں بڑے بڑے خوبصورت اور حسین تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اسی بت خانے میں ایک عورت کی تصویر نظر آئی جو پتھر کی تراشی ہوئی تھی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ آپ کا ایک مرید خود دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا، بت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا چل اٹھ۔ ہر چند یاران صحبت نے نصیحت کی لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میرے عزیز، عشق نے جب اپنا اثر دکھایا، صبر و قرار، ہوش و حواس، شرم و حیا سب سے کنارہ کش کر دیا۔ چند روز بے آب و دانہ اس بت نازنین کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا رہا، یہاں تک کہ اسی حالت میں عرصہ گزر گیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سرمایہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سرمایہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں خود جاؤں گا اور دیکھوں گا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ہمراہ بہت سے لوگ چلے۔ جب آپ کی نظر اس مرید عاشق پر پڑی جو عجیب حالت بے خودی میں کھڑا تھا، آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا کسی آدمی پر ایسی مصیبت اور صدمہ عشق نہ ہو۔ مرید کی یہ حالت دیکھ کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سرمایہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کیا خوب ہوتا کہ اگر اس بت نازنین میں روح سما جاتی اور زندہ ہو جاتی۔ زبان مبارک کا یہ فرمانا تھا کہ اس بت نازنین میں روح سما گئی اور کھڑی ہو گئی۔ مجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے بلند آواز سے کہا نعرہ تکبیر بلند کی۔ پھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سرمایہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مرید کا نکاح اس بت نازنین سے کر دیا اور ولایت گجرات ان کے سپرد کر کے وہیں ٹھہرا دیا۔ پھر اس بت نازنین سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ میرے عزیز، اس پر ہم شبیہ غوث اعظم حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو، جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو۔ شہید سمنا تھے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، شہید سمنا تھے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر ہاتھ اٹھے، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان حضور مجاہد دورہ، فیضان حضور غازی دورہ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، حضور سید ابو الحسان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو، ماشاءاللہ، ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو۔ ماشاءاللہ۔ جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان، جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان، غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو، غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو۔ مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے، مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے، کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو، کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو۔ تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے، تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے، تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو، تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو۔ شہید سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی، شہید سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی، سخن کی اشرفی خستہ جو غایت ہو تو ایسی ہو، سخن کی اشرفی خستہ جو غایت ہو تو ایسی ہو۔ میرے عزیز، میں جاتے جاتے خواہش کے
سبوں کا دل مچل جائے، نبی کی یاد تازہ ہو، مقرر ہو تو ایسا ہو، خطابت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کرم، شکریہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ آباد، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میرے عزیز، میں جاتے جاتے خواہش کے مطابق مجاہد دورہ کا ایک لکھا ہوا کلام آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، سب کے حصے میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، سب کے حصے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حضور مجاہد دورہ مسلک اعلیٰ حضرت حضور فیضان مخدوم اجرام، نعرہ تکبیر. ارے واہ، سب کے حصے میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، ماشاء اللہ، جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو. بس یہی ایک تمنا ہے مظفر کی تیرے، بس یہی ایک تمنا ہے مظفر کی تیرے، اس کی تقدیر میں تباہی میں مرنا لکھ دو، اس کی تقدیر میں. ماشاء اللہ، اور سے بولیے نعرہ رسالت. کلام حضور مجاہد دورہ، شہزادہ حضور مجاہد دورہ، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کی تقدیر میں تباہی میں مرنا لکھ دو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بات سن لیں نوجوانوں، یہ مثال رہی ہے للوارہ کی کہ جب للوارہ میں کانفرنس ہوتی ہے، جس کو دعوت دی جاتی ہے، الحمدللہ وہ حاضر ہوتے ہیں. یہ کرم ہے حضور مجاہد دورہ کا، یہ کرم ہے فیضان مخدوم اشرف کا، یہ کرم ہے سرکار کا، میرے اعلیٰ حضرت کا. الحمدللہ کوئی بھی نوجوان